آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، پلیز مجھے ماری نہیں، مجھے بہت درد ہوتا ہے، بعد میں آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سالار غصے سے مشعل کے قریب ہی گیا تھا کہ وہ آنکھیں میچ کر بولی۔ سالار اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا جو خوف کی وجہ سے زرد پڑ چکا تھا۔ سالار 25 سال کا ایک سمجھدار اور سنجیدہ نوجوان تھا، مگر اسے بہت جلد غصہ آ جاتا تھا اور وہ دوسروں کی بات برداشت نہیں کرتا تھا، جبکہ مشعل 15 سالہ معصوم اور نازک لڑکی تھی جو اب بھی بچکانہ حرکتیں کرتی، کھیلتی کودتی رہتی اور ہر کسی سے محبت پاتی تھی۔ سالار کے والد اور مشعل کے والد ایک دوسرے کے بہت پکے دشمن تھے۔ جب بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا بات خون خرابے تک پہنچ جاتی، مگر ان کی اس دشمنی کی اصل وجہ ان کی زمینیں اور ایک ایسا شخص تھا جس نے دونوں کے درمیان نفرت اور لڑائی کی آنکھ بھڑکائی تھی۔ پہل مشعل کے والد اور سالار کے والد اتنے پکے دوست تھے کہ سب ان کی دوستی پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر ان کے ایک دشمن نے ان کی گہری دوستی کو دشمنی میں بدل دیا تھا۔ کھیتوں کے درمیان ایک گھنا پیپل کا درخت تھا، اس کے نیچے دو نوجوان روزانہ بیٹھا کرتے تھے۔ ارشد خان سالار کے والد لمبے قد کا خوش مزاج اور صاف دل انسان، نادر خان مشعل کے والد قدرے سنجیدہ طبیعت کے مالک مگر ارشاد کے جگری دوست۔ دونوں کی زمینیں آپس میں ملی ہوئی تھی، نہ درمیان میں کوئی باڑ تھی، نہ کبھی کسی قسم کا جھگڑا ہوا تھا۔ نادر ذرا دیکھو تو، ارشد ہنستے ہوئے کہتا، اس بار تیرے کھیت کی گندم تو میری گندم سے بھی اچھی ہوئی ہے، لگتا ہے میری بیٹی کی شادی بھی تیرے ہی کھیت کی گندم سے کرنی پڑے گی۔ نادر بھی مسکرا دیتا، اور میرا بیٹا تیرے باغ کے آم کھا کھا کر خوب موٹا ہو جائے گا۔ ارشد، ہم دشمن نہیں بھائی ہیں۔ پورا گاؤں ان کی دوستی کی مثال دیا کرتا تھا، ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا، ایک ہی گلاس سے پانی پینا اور ہر خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا ان کی پہچان تھی۔ کچھ عرصے بعد ارشد خان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سالار رکھا گیا۔ اس وقت تک نادر خان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھے۔ ایک دن پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے ارشد نے مسکراتے ہوئے کہا، نادر، اللہ کرے تیرے گھر بھی اولاد ہو، پھر میرا سالار اور تیری بیٹی کا رشتہ طے کر دیں گے، میرا بیٹا تیری بیٹی کا سہارا بنے گا۔ نادر ہنس پڑا اور بولا، انشاءاللہ ارشاد۔ کچھ عرصے بعد نادر کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مشعل رکھا گیا۔ یوں سالار اور مشعل کی عمر میں پورے 10 سال کا فرق تھا۔ سالار اب کافی سمجھدار ہو چکا تھا، وہ اسکول جاتا اور فرصت کے وقت اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں بھی بیٹھتا تھا۔ جب اس نے پہلی بار ننھی مشعل کو گود میں اٹھایا تو خوش ہو کر بولا، ابا دیکھیں یہ میری گڑیا ہے، میں اسے کبھی نہیں ڈراؤں گا۔ یہ سن کر نادر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بس یہی چاہتا ہوں ارشاد، ہمارے بچے ہمیشہ ایک دوسرے کا مان اور سہارا بنے۔ ارشاد نے مسکراتے ہوئے نادر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہمارے بعد یہی دونوں ہمارے گھروں کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اس وقت تک دشمنی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، صرف دو سچے دوست، دو معصوم بچے اور ایک خوبصورت وعدہ۔ مگر پھر جیسے ان کی دوستی کو کسی کی نظر لگ گئی ہو، رحیم نے ان کی زندگی میں قدم رکھا۔ اس نے پہلی باتوں میں زہر گھولا، پھر دونوں خاندانوں کے درمیان نفرت کی آنکھ بھڑکا دی، اور وہی 10 سال کا خوبصورت فرق جو کبھی محبت کی بنیاد تھا، آہستہ آہستہ نفرت کی ایک گہری خندق بن گیا۔ اب تک دونوں خاندانوں کے درمیان صرف بات چیت بند ہوئی تھی، کھلا خون خرابہ نہیں ہوا تھا، صرف منہ پاڑ لینا اور منہ موڑ لینا اور زمین کا تنازع باقی تھا۔ مگر رحیم کی یہ بھی گوارا نہیں ہوا، اس نے اپنی آخری چال چل دی۔ ایک رات پورے گاؤں نے دیکھا کہ آنکھ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گندم کی پوری فصل راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ صبح ہوتے ہی گاؤں میں شور مچ گیا۔ رات ارشاد کے آدمیوں کو کھیتوں کے قریب دیکھا گیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، وہ دراصل رحیم کے کرائے کے لوگ تھے، مگر رحیم نے پیسے دے کر اور پیسوں کے زور پر جھوٹی گواہی اور خوبیاں خرید لی تھیں۔ نادر غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے بندوق اٹھائی اور سیدھا ارشد کی حویلی جا پہنچا۔ ارشد، تو پوری طاقت سے چیخا، تو نے میری برسوں کی محنت جلا دی، 20 سال کی دوستی کا یہی صلہ دیا؟ ارشد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نادر، خدا کی قسم یہ میں نے نہیں کیا، مجھ پر جھوٹا الزام مت لگا، جھوٹ بولتا ہے۔ نادر نے غصے میں فائر کر دیا، گولی ارشد کے قدموں کے قریب آ کر گری۔ ارشد نے فوراً بندوق سنبھال لی۔ اگر تو دوستی بھلا چکا ہے نادر، تو پھر میں بھی تجھے دشمنی سمجھوں گا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، بس ایک لمحہ باقی تھا کہ گولیاں چل جاتیں۔ اسی لمحے 15 سالہ سالار بھاگتا وہاں پہنچا۔ اس کی گود پہ 5 سال کی مشعل تھی جو خوف سے بری طرح رو رہی تھی۔ چاچو،
ارشد، ابا آپ مت لڑیں، مشل سسکیوں کے درمیان بولی۔ سالار نے کانپتی آواز میں کہا، ابا، چاچو نادر، خدا کے لیے رک جائیں، مشل بہت ڈر گئی ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے، مگر دلوں میں نفرت اپنی جڑیں جما چکی تھی۔ نادر نے نفرت سے کہا، آج کے بعد تو میرا دشمن ہے ارشد، اور تیرا بیٹا میری بیٹی کا بھی دشمن ہوگا۔ ارشد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے تیری مرضی نادر۔ نادر نے مشل کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے پلٹ گیا، اور گاؤں کے بیچ کھڑا وہ پیپل کا درخت جو 20 سال تک ان کی دوستی کا گواہ رہا تھا، اس دن کے بعد جیسے مرجھا گیا۔ دور جھاڑیوں کے بیچ کھڑا رحیم یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے دونوں دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی دشمنی کا بیج بو دیا تھا۔ اب سالار اور مشل ایک دوسرے کو صرف دشمن کی اولاد سمجھیں گے۔ وقت گزرتا گیا، ارشد اور نادر کی دشمنی میں مزید اضافہ ہوتا گیا، اور اب تو سالار اور مشل بھی ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ جب بھی ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا، بات جھگڑے تک جا پہنچتی۔ لڑکی طرح تمیز سے چلو، نظر نہیں آ رہا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے؟ سالار نے مشل سے ٹکراتی غصے سے کہا۔ مشل نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں نے نہیں دیکھا تو آپ تو دیکھ سکتے تھے نا، لگتا ہے آپ کو ہی نظر نہیں آتا۔ میرے سامنے زیادہ زبان مت چلاؤ ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ سالار نے غصے سے اسے گھرتے ہوئے کہا، روک سکتے ہیں تو روک لو، میں تو زبان چلاؤں گی۔ مشل نے اکڑ کر جواب دیا، جاؤ دفع ہو جائے، ایسے میں تمہارے منہ ہی نہیں لگنا چاہتا۔ سالار نے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے مشل سے بے حد نفرت ہو۔ میں بھی آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ یہ کہہ کر مشل وہاں سے چلی گئی، جبکہ سالار وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ نادر نے اتفاقاً رحیم کی وہ باتیں سن لی جو وہ اپنے ایک عزیز سے کہہ رہا تھا۔ دیکھا، میں نے 2 جگری دوستوں کو جانی دشمن بنا دیا، اب تو وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ نادر کے کھیتوں میں آگ بھی میں نے ہی لگائی تھی، اور الزام ارشاد پر لگا دیا تھا۔ اب تو اس بات کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی نادر کے دل میں آیا کہ اسی وقت رحیم کو گولی مار دے جس نے اس کے جگری دوست سے جدا کر دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ نادر غصے سے رحیم کے پاس پہنچا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ نادر، میری بات تو سنو، رحیم گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، کیونکہ اسے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سن لیا میں نے سب کچھ، جو سننا تھا سن چکا ہوں۔ تم نے بہت برا کیا، آخر ہماری تم سے ایسی کون سی دشمنی تھی کہ تم نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا؟ نادر نے غصے سے پوچھا۔ حریم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ بولو، نادر دھاڑا، وہ مجھے تم دونوں کی دوستی پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ رحیم نے نظر جھکائے اعتراف کیا، اب مجھے تم زندہ بھی پسند نہیں ہو، نادر نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ رحیم اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تمہیں یہاں نظر نہیں آؤں گا۔ رحیم مکمل طور پر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ نظر تو تم نہیں آؤ گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ ابھی میرے ساتھ ارشاد کے گھر چلو اور ساری حقیقت اس کے سامنے تسلیم کرو کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ نادر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، لیکن اس کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گے؟ رحیم فوراً مان گیا۔ چند ہی دیر بعد نادر اور رحیم ارشاد کی حویلی پہنچ گئے۔ دروازے پر نادر کو دیکھتی ارشاد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی بندوق اٹھا لی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ ارشاد غصے سے دھاڑا، پہلے میری ایک بات سن لو، پھر جو تمہارا دل چاہے کر لینا۔ نادر نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ رحیم نے بھی ہمت کر کے کہا، یہ سچ کہہ رہا ہے، پہلے میری بات سن لیجیے۔ کچھ لمحوں بعد سب بیٹھ گئے، اگرچہ ارشاد کا دل نادر کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ رحیم نے کانپتی آواز میں کہنا شروع کیا، ارشاد مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تم دونوں کی دوستی خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا تھا۔ میں نے نادر کو تمہارے بارے میں جتنی بھی باتیں بتائیں وہ سب جھوٹ تھی۔ نادر کے کھیتوں میں آگ بھی میں نے ہی لگائی تھی اور الزام تم پر ڈال دیا تھا۔ یہی نہیں، میں ہی تھا جس نے تمہارے خلاف نادر کے کان بھرے تھے۔ رحیم کی ساری بات سن کر ارشاد کو جیسے زبردست جھٹکا لگا۔ کیا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا نادر نے تمہیں یہ سب کہنے پر مجبور کیا ہے؟ ارشاد نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ سب سچ ہے، مجھے تم دونوں کی دوستی سے جلن ہوتی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ رحیم نے نظر جھکائے جواب دیا۔ یہ سنتی ارشاد غصے سے اٹھا اور رحیم کا گریبان پکڑ کر اسے مارنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے تمہیں اپنا عزیز سمجھا اور تم نے میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ ارشاد غصے سے چیختا جا رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ رحیم درد سے کرہاتے ہوئے بولا۔ تبھی نادر آگے بڑھا
ارشاد کو دیکھتے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا، چھوڑ دو اسے اپنی غلطی کی سزا مل چکی ہے اور آج کے بعد یہ اس گاؤں میں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر اس نے رحیم کی طرف دیکھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نادر کی آواز سنتے ہی رحیم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور اپنی جان بچاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اب دونوں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا۔ پہل نادر نے کی، ارشاد مجھے معاف کر دو، میں بھی ایک غلط انسان کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی جیسے دوست کے خلاف ہو گیا تھا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ارشاد نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، غلطی صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی ہے، میں بھی اس گھٹی انسان کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے بھی معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی دونوں نے برسوں پرانی دشمنی ختم کر دی اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اسی لمحے سالار وہاں آ پہنچا۔ اپنے والد اور نادر کو گلے ملتے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو دشمن کو گلے لگا رہے ہیں۔ سالار نے حیرت سے پوچھا۔ ارشاد مسکرا دیا، یہ میرا دشمن نہیں، میرا دوست ہے، بلکہ میرا بھائی ہے۔ ایک شخص نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دیکھ لو آج ہم پھر ایک ہو گئے ہیں۔ ہمارے درمیان بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، مگر اب سب ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمارے درمیان صرف محبت اور دوستی رہے گی، کیوں نادر؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ نادر بھی مسکرا اٹھا، بالکل، اب ہم پہلے کی طرح ایک بار پھر بہترین دوست ہیں اور آئندہ کسی تیسرے شخص کو اپنی دوستی کے درمیان نہیں آنے دیں گے۔ دونوں جگری دوست برسوں بعد دوبارہ ملے تھے، اس لیے انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا، چائے پی اور دیر تک پرانی باتیں تازہ کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد ارشاد نے مسکراتے ہوئے کہا، نادر اب جب سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا ہے تو کیوں نہ وہ وعدہ بھی پورا کر دیں جو ہم نے 20 سال پہلے کیا تھا۔ نادر ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ کون سا وعدہ؟ ارشاد ہنس پڑا، وہی کہ تمہاری بیٹی اور میرے بیٹے کی شادی ہوگی۔ یہ سنتے ہی نادر کو سب یاد آ گیا۔ ہاں بالکل، مجھے یاد آ گیا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، تمہاری خوشی میری خوشی ہے، اور لو میری بیٹی تمہاری بھی تو بیٹی ہے۔ ارشاد کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اسی دن دونوں دوستوں نے سالار اور مشل کا رشتہ طے کر دیا۔ بیٹا میں نے تمہارا رشتہ مشل کے ساتھ پکا کر دیا ہے، ارشاد نے اپنے بیٹے سالار کو بتایا۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے میری اجازت کے بغیر میرا رشتہ کیسے طے کر دیا؟ سالار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ گیا ہو۔ ارشاد نے پرسکون لہجے میں کہا، بیٹا تمہارا اور مشل کا رشتہ تو بچپن سے ہی طے تھا، بس درمیان میں کچھ غلط فہمیاں آ گئی تھی، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ جو بھی ہے، لیکن میں مشل کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں اس سے شادی کروں گا۔ سالار نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ارشاد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شادی تمہاری اسی سے ہی ہوگی۔ میں اپنے دوست کو زبان دے چکا ہوں اور ارشاد خان کبھی اپنی زبان سے نہیں مکر سکتا۔ یہ کہہ کر ارشاد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ سالار وہیں خاموش بیٹھا سوچتا رہ گیا کہ اچانک اس کی زندگی میں یہ کیا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف نادر نے بھی مشل کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا میں نے تمہارا رشتہ سالار کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی مشل حیران ہو گئی۔ وہ ابھی سے 15 سال کی تھی، مگر اتنی سمجھ ضرور رکھتی تھی کہ حالات کو کسی حد تک سمجھ سکے۔ لیکن بابا وہ تو آپ کے دشمن تھے نا؟ مشل نے حیرت سے پوچھا۔ نادر مسکرا دیا، دشمن تھے لیکن اب سب ٹھیک ہو چکا ہے، میں نے تمہارا رشتہ سالار کے ساتھ طے کر دیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مشل کہنا تو یہی چاہتی تھی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ اپنے والد کی خوشی کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں بابا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب نادر اور ارشاد پہلے کی طرح روزانہ کھیتوں میں ملتے تھے اور دن کا کچھ حصہ اکٹھے ساتھ گزارتے تھے۔ برسوں بعد ملی ہوئی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک روز ارشد نے مسکراتے ہوئے کہا، نادر یار، ہم نے بچوں کا رشتہ تو طے کر دیا، اب کیوں نہ ان کی شادی کے بعد بھی آگے بڑھا دی جائے؟ نادر نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بتاؤ پھر تم بھابھی اور سالار کو لے کر میرے گھر کب آ رہے ہو؟ منگنی کی رسم بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ بھی شادی کی تاریخ بھی طے کر لیتے ہیں۔ ارشاد مسکرایا، ہاں یہی بہتر رہے گا، منگنی کی رسم بھی ہو جائے اور تاریخ بھی طے کر لیں گے۔ نادر نے خوشی سے کہا، تو پھر میں انتظار کروں گا۔ ارشاد نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں گھر جا کر سب سے مشورہ کر لیتا ہوں، پھر تمہیں بتا دوں گا کہ ہم کب آ رہے ہیں۔
دونوں دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے، پھر کھیتوں کی طرف بڑھ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد ارشاد نے سالار اور اس کی والدہ سے اس معاملے پر مشورہ کیا، مگر سالار کا جواب پہلے کی طرح انکاری تھا۔ وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ ابا، اب بھی بات رہنے دیں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ ارشاد نے مسکراتے ہوئے اسے بچپن یاد دلایا۔ بیٹا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم وہی سالار ہو نا جو بچپن میں مشل کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں دینا چاہتے تھے، ہر وقت اسے اپنی گود میں اٹھائے پھرتے تھے۔ سالار نے بیزاری سے جواب دیا، ابا وہ بچپن تھا، اب ہم بڑے ہو گئے اور اب مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ در حقیقت سالار اور مشل کی نفرت کی سب سے بڑی وجہ ان کے بابوں کی باہمی دشمنی تھی، جس کا اثر ان کے بچوں پر بھی پڑا تھا، اگرچہ اب ارشاد اور نادر کے درمیان صلح ہو چکی تھی، مگر سالار اور مشل کے دلوں میں برسوں سے جمی نفرت کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ارشاد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بیٹا شادی تمہاری مشل سے ہی ہوگی، جتنی جلدی اس حقیقت کو قبول کر لو گے اتنا ہی بہتر ہوگا، اور ہاں اس اتوار کو ہم منگنی کی رسم کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے تیار رہنا۔ کچھ دیر بعد ارشاد نے نادر کو فون کر کے بھی اطلاع دے دی کہ وہ اتوار کے دن منگنی کی رسم کے لیے اس کے گھر آئیں گے۔ یہ خبر سن کر نادر بہت خوش ہوا۔ دونوں گھروں میں خوشی کا ماحول تھا، سوائے جن دو لوگوں کے جن کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر کیا جا رہا تھا۔ اتوار کے دن دونوں خاندان اکٹھے ہوئے۔ مشل کے گھر والوں نے سالار کے خاندان کا نہایت خوش اسلوبی سے استقبال کیا۔ دونوں دوست اپنی برسوں پرانی دوستی کی بحالی پر بے حد خوش تھے، جبکہ سالار بھی اپنے والدین کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ کچھ دیر بعد منگنی کی رسم شروع ہوئی۔ سالار نے انتہائی بے دلی سے مشل کو انگوٹھی پہنائی، جبکہ مشل نے بھی مجبوری کے عالم میں سالار کو انگوٹھی پہنا دی۔ دونوں کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ رسم مکمل ہونے کے بعد مشل کی والدہ نے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ اس کے بعد ارشاد اور نادر نے مل کر شادی کی تاریخ بھی طے کر دی، جو اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں رکھی گئی۔ یہ سنتے ہی سالار اور مشل بے اختیار ایک ساتھ بول اٹھے، اتنی جلدی؟ ارشاد مسکراتے ہوئے بولا، ہاں بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اپنے فرض سے سب کو دوش ہو جائے۔ یہ سن کر دونوں خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب اس فیصلے میں ان کی مرضی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ گھر میں ابھی تک مٹھائی کی خوشبو بسی ہوئی تھی، ہنسی کی آوازیں دھیرے دھیرے خاموش ہو چکی تھیں۔ مشل اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، وہ ہاتھ میں وہی انگوٹھی گھما رہی تھی جو سالار نے بے دلی سے اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ اتنی جلدی؟ وہ آہستہ سے بولی، اور اگلے ہی مہینے؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی وقت اس کی امی دروازہ کھٹکھٹایا۔ مشل بیٹا، اب سو جاؤ، آج سب بہت خوش تھے۔ امی؟ مشل کی آواز لرز گئی، میں سالار بھائی سے ڈرتی ہوں۔ اس کی امی چند لمحے خاموش رہیں۔ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ یہ رشتہ محبت کا نہیں بلکہ دو پرانے دوستوں کے ایک وعدے اور فرض کا نتیجہ تھا۔ دوسری طرف سالار کی گھر کی چھت کی منڈیر پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا، مگر اس نے ابھی تک اسے سلگایا نہیں تھا۔ نیچے بیٹھک میں ارشاد اور نادر ابھی تک بیٹھے ہنس رہے تھے۔ 20 سال بعد بچھڑے دوست دوبارہ ملے تھے اور آج وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہے تھے۔ سالار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، ابا آپ تو خوش ہیں، مگر ہم؟ اس نے جیب سے وہ انگوٹھی نکالی جو مشل نے اسے پہنائی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ صرف 15 سال کی ہے اور میں 25 سال کا، وہ خود سے بولا۔ میں نے آج تک صرف بندوق سنبھالی ہے اور اس نے آج تک صرف کتابیں۔ اچانک اسے بچپن کا وہ منظر یاد آ گیا جب وہ ننھی مشل کو گود میں اٹھا کر کہا کرتا تھا، یہ میری گڑیا ہے۔ سالار کا ہاتھ بے اختیار کانپ گیا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے بھیج لی۔ نہیں، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، میں اس بچی کی زندگی جہنم نہیں بناؤں گا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ تو کر لیا، مگر اب وہ اپنے ابا سے کیا کہے؟ ان کی دوستی کو بحال ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے۔ ادھر مشل اپنے بستر پہ لیٹی چھت کو خاموشی سے تک رہی تھی، جبکہ ادھر سالار چھت پر بیٹھا زمین کو گھور رہا تھا۔ 10 سال کا فرق، ایک انگوٹھی اور صرف 1 مہینے کی مہلت، اور دونوں کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ ہماری زندگی صرف دوسروں کا فرض نبھانے کے لیے ہے؟ باہر پورا خاندان اور پورا چاند اپنی آب و تاب سے بکھر رہا تھا، مگر ان دونوں کے دلوں میں ابھی بھی اندھیرا تھا۔ کچھ دن بعد مشل اور سالار کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے، جبکہ مشل سالار کو دیکھتے گھبرا گئی۔ سالار نے سنجیدگی سے کہا، مشل مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر اس نے قریب پڑی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ مشل خاموشی سے جا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح گھبرا رہی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد سالار نے پوچھا، کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ مشل نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا،
میرے والدین خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں سچ بتا دینا چاہتا ہوں، میں یہ شادی صرف اپنے ابا کی خاطر کر رہا ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے، اس لیے شادی کے بعد مجھ سے شوہر والے پیار کی امید مت رکھنا۔ یہ سنتی مشل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سالار نے سنجیدگی سے کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ ابا نے نادر چاچا کو زبان دے دی ہے، اس لیے میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سالار کی بات سن کر مشل بالکل خاموش ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پوری زندگی اندھیرے میں ڈوب گئی ہو۔ وہ ابھی کم عمر تھی، اسے تو صرف محبت، اپنائیت اور تحفظ کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف سالار بھی اپنی جگہ بے حس نہیں تھا۔ وہ صرف مشل کی فکر کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشل ابھی ایک کم عمر اور ناسمجھ لڑکی ہے، جبکہ دونوں کی سوچ، عمر اور زندگی کے تجربات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اتنا کہہ کر سالار وہاں سے چلا گیا، جبکہ مشل کافی دیر تک اسی بینچ پر بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں یہ شادی صرف اپنے بابا کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ میری زندگی آسان کر دے، یا پھر کوئی ایسا سبب پیدا کر دے کہ یہ شادی ہی نہ ہو۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا مانگ رہی ہے۔ دن گزرتے گئے اور مشل کے دل میں خوف بڑھتا گیا، جبکہ دوسری طرف سالار کسی نہ کسی طرح اس شادی کو رکوانے کی کوشش میں لگا رہا۔ دونوں ایک ہی رشتے سے بندھے ہوئے تھے، مگر دونوں کی خواہش ایک ہی تھی کہ یہ رشتہ قائم نہ ہو۔ آخر کار مہندی کا دن آ گیا۔ مشل زرد رنگ کی خوبصورت جوڑے میں نہایت حسین لگ رہی تھی، جبکہ سالار نے سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ دونوں خاندانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ مہندی کی رسم اکٹھی کی جائے گی، لیکن یہ رسم سالار اور مشل دونوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہوئی، سب نے باری باری دونوں کو مٹھائی کھلائی، مبارکباد دی اور خوشیوں کا اظہار کیا۔ مشل نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا رکھی تھی تاکہ کسی کو اس کے دل کا حال معلوم نہ ہو، جبکہ سالار ایسا بھی نہ کر سکا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صرف دو دوستوں کی دوستی اور اپنے باپ کی دیوی زبان کی خاطر خود کو قربان کر رہا ہے۔ اگلا دن بارات کا تھا۔ مہندی کی پوری رات نہ مشل سو سکی اور نہ ہی سالار۔ دونوں اسی حقیقت کے بارے میں سوچتے رہے جو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بننے والی تھی۔ بارات کی صبح ہوئی تو دونوں گھروں میں رونق اور چہل پہل تھی۔ دونوں خاندانوں نے بے حد خوش تھے۔ دلہے والے بارات لے جانے کی تیاری میں مصروف تھے، جبکہ دلہن والے بارات کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے، مگر سالار گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ ایک سنسان جگہ پر اکیلا بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ کہیں میری وجہ سے اس لڑکی کی پوری زندگی تو خراب نہیں ہو جائے گی؟ کیا وہ میرے ساتھ کبھی خوش رہ سکے گی؟ ایسے ہی بے شمار سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ سالار بیٹا کہاں ہوں؟ ہمیں بارات کے لیے دیر ہو رہی ہے، ابھی تم نے تیار بھی ہونا ہے، جلدی گھر آ جاؤ۔ یہ اس کے والد ارشاد کی کال تھی۔ جی ٹھیک ہے، سالار نے مختصر جواب دیا، فون بند کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سیاہ شیروانی پہنی۔ وہ اس پر ایسی جچ رہی تھی جیسے خاص اسی کے لیے تیار کی گئی ہو، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان نہیں تھا۔ دوسری طرف کم عمر مشل سرخ روسی جوڑے میں نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی اپنی شادی یا شاید اپنی بربادی کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ گئی۔ مشل کے گھر والوں نے خوش دلی سے بارات کا استقبال کیا، جس کے بعد نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھنے کے بعد مشل سے پوچھا، مشل بنت نادر، آپ کا نکاح سالار بن ارشاد کے ساتھ طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ سنتے ہی مشل کے ذہن میں سالار کی وہ باتیں گونج اٹھی، ابا نے نادر چچا کو زبان دی ہے، اس لیے میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی جیسے اس کی روح کانپ اٹھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر اپنے والد کے خوشی سے بھرے چہرے پر پڑی۔ اس نے اپنا دکھی دل اور اپنا دکھ چھپا لیا اور سر جھکا کر لرزتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ چند لمحوں بعد دوبارہ پوچھا گیا، قبول ہے؟ تیسری بار اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ اس کی آواز میں خوف اور لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سالار بن ارشاد، آپ کا نکاح مشل بنت نادر کے ساتھ طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے سالار کا دل چاہا کہ صاف لفظوں میں کہتے مجھے یہ نکاح قبول نہیں، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی مجبوری کے آگے سر جھکائے اس نے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یوں دونوں کا نکاح مکمل ہو گیا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ بے حد خوش تھے۔ ارشاد اور نادر نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ ارشاد نے اپنے بیٹے کو مبارکباد دی، جبکہ نادر نے اپنے داماد کو دعائیں دیتے ہوئے گلے لگا لیا۔ مشل جب سالار کے گھر آئی تو سالار کی والدہ اسے سیدھا سالار کے کمرے میں بٹھا گئی۔ مشل بے حد خوفزدہ تھی، اس کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے سالار اس کے ساتھ
کیا سلوک کرے گا؟ دوسری طرف سلار کافی دیر تک باہر لان میں کھڑا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشعل اس کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ فی الحال اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ مشعل ابھی بہت کم عمر ہے۔ آخر کار اپنے والد کے اصرار پر وہ کمرے میں گیا اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ، مجھے یہاں آرام کرنا ہے، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ مشعل نے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، لیکن آنٹی مجھے یہی بٹھا کر گئی ہیں، میں کہاں جاؤں؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس بستر سے اٹھ جاؤ، سالار نے سخت لہجے میں کہا۔ مشعل جو دلہن بنی اس کے لیے سجی سنوری بیٹھی تھی، خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ یہاں سے جاؤ، سالار اس پر غصے سے بولا۔ یہ سن کر مشعل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی واقعی بہت مشکل ہونے والی ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنا لباس بدلا اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اسے نیند آ جائے، مگر نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، میں نے اپنے والدین کی خوشی کے لیے یہ شادی کی ہے، اب تو ہی میری مدد فرما، سالار کے دل میں میری نرمی اور محبت پیدا کر دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہتے رہے۔ ادھر سالار کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ مشعل ابھی تک جاگ رہی تھی، سوچوں میں گم، اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب صبح ہو گئی۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ کچھ دیر بعد سالار کی آنکھ کھلی، اس نے مشعل کو قرآن پڑھتے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ بعد میں مشعل نے اپنے کپڑے سالار کی الماری میں رکھنے شروع کر دیے۔ جب سالار نے یہ دیکھا تو غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کپڑوں کے ساتھ اپنے کپڑے رکھنے کی؟ شاید تم بھول رہی ہو کہ تم اس گھر میں صرف میرے ابا کی وجہ سے ہو۔ جتنی جلدی یہ بات سمجھ لو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے، اور ہاں، مجھ سے دور رہا کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مشعل بری طرح سہم گئی، ایسا لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ شام کو دونوں کے ولیمے کی تقریب تھی۔ سالار کے والدین اس کے سرد رویے سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے اسے سختی سے سمجھا دیا تھا کہ وہ مشعل کے گھر والوں کے سامنے ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کرے گا جس سے انہیں دکھ پہنچے۔ وقت گزرتا گیا، سالار کی بے رخی مشعل کو اندر ہی اندر توڑنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب بھی اس سے کوئی معمول سی غلطی ہوتی، سالار اس پر چیختا، ڈانٹتا اور سخت لہجے میں بات کرتا، جبکہ مشعل خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتی، کیونکہ اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی سالار غصے میں اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا، اس کی سخت مار سے مشعل کے چہرے اور جسم پر نیل پڑ جاتے، مگر وہ پھر بھی کسی سے کچھ نہ کہتی، اپنے سارے درد دل ہی دل میں چھپا لیتی۔ شروع میں سالار کی امی کو مشعل سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ جب بھی مشعل سے کوئی غلطی ہوتی، وہ اسے ڈانٹتی، چیختی اور کبھی کبھی غصے میں اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتی۔ ایک دن سالار کی امی نے مشعل سے کہا، یہ چائے سالار کو دے آؤ۔ مشعل خاموشی سے چائے کی ٹرے اٹھا کر سالار کے کمرے میں چلی گئی۔ جب بھی وہ سالار کے قریب جاتی، اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگتا۔ یہ آپ کی چائے آنٹی نے بھیجی ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سالار نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، وہاں میز پر رکھ دو اور چلی جاؤ۔ میز پر اس کے چند اہم کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے۔ مشعل کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ جیسے ہی اس نے چائے میز پر رکھنے کی کوشش کی، کپ کا توازن بگڑ گیا اور گرم چائے سیدھا ان کاغذات پر جا گری۔ یہ دیکھتے ہی سالار غصے سے کھڑا ہو گیا۔ لڑکی اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ میرے سارے ضروری کاغذات خراب کر دیے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ مشعل خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ سالار غصے میں اس کی طرف بڑھا تو مشعل نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور گھبرائی ہوئی آواز سے بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاریے کریں، مجھے بعد میں بہت درد ہوتا ہے۔ سالار کو غصہ ایک لمحے کے لیے جیسے تھم گیا۔ اس کی نظر مشعل کے خوفزدہ چہرے پر پڑی، جو ڈر کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ تبھی اس کی نظر مشعل کے گال پر پڑی، انگلیوں کے واضح نشانات پر گئی۔ سالار نے حیرانی سے پوچھا، تمہارے چہرے پر یہ انگلیوں کے نشان کیسے آئے؟ وہ خود کبھی کبھار غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا دیتا تھا، مگر اتنا نہیں کہ اس کے چہرے پر ایسے نشان پڑ جائے۔ نہ جانے کہ وہ پہلی بار اسے اپنے اسی دشمن پر ترس آنے لگا۔ مشعل نے نظر جھکا دی، مجھ سے کھانا بناتے ہوئے غلطی ہو گئی تھی تو آنٹی نے مارا تھا، اس نے دھیمی اور ڈری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ یہ کہتے ہی وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اپنا چہرہ سالار کے سینے سے لگا لیا، جیسے برسوں سے اپنے کسی ہمدرد کی تلاش میں ہو۔ مشعل کی اس حرکت پر سالار ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اس نے چند لمحے اسے ویسے ہی رہنے دیا، مگر خود کو اسے گلے نہیں لگایا۔ پھر آہستہ سے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ اس کی آواز میں اب پہلے جیسا غصہ نہیں تھا۔ اب جاؤ یہاں سے۔
مشل خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سالار کافی دیر تک وہیں کھڑا اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ مشل کی جانب سالار کافی دیر اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، شاید میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار مشل کا وہ خوفزدہ چہرہ آ رہا تھا جب اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ رات کو مشل خاموشی سے کمرے میں آئی اور بغیر کچھ کہے جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد سالار اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ اس نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسا غصہ نہیں تھا۔ نہیں، مشل نے آہستہ سے جواب دیا۔ کیوں؟ مشل نے جواب دیا۔ سالار نے مختصر سا پوچھا تھا۔ مشل نے نظریں جھکا لی۔ شاید آج کھانا کم بنا تھا اس لیے ختم ہو گیا، اسی وجہ سے میں نہیں کھایا۔ سالار چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں تمہارے لیے باہر سے کھانا منگوا دیتا ہوں، کھانا کھا کر ہی سونا۔ مشل نے فوراً انکار کیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں صبح کھا لوں گی، مجھے اب بھوکا سونے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سالار کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، جتنا کہا اتنا ہی کرو، 10 منٹ میں کھانا آ جائے گا، کھانا کھا کر سو جانا۔ یہ کہہ کر وہ جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ مشل نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید سالار نے اس کی فکر کی ہے۔ بے اختیار اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کھانا آنے کے بعد اس نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ پھر جب وہ دوبارہ صوفے کی طرف جانے لگی تو سالار بولا، تم آج بستر پر سو جاؤ، مجھے کچھ کام کرنا ہے، میں صوفے پر بیٹھ کر کر لوں گا۔ مشل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن آپ بعد میں کہاں سوئیں گے؟ میں صوفے پر ہی سو جاؤں گا، سالار نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، جاؤ بستر پر جا کر سو جاؤ، صوفہ خالی کر دو۔ مشل خاموشی سے اٹھی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ آج نہ جانے کیوں اس کے دل کا بوجھ پہلے سے کچھ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید آہستہ آہستہ سالار کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو رہی ہے۔ سب ناشتے کی میز پہ بیٹھے تھے۔ سالار اور اس کے ابا اور امی پہلے سے موجود تھے۔ مشل سب سے آخر میں آئی تھی، سر جھکائے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھی، سالار کی والدہ نے تنزیہ انداز میں کہا، ارے مشل بیٹا، کل تو اتنا اچھا کھانا تھا، آج چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ لگتا ہے سسرال کے نخرے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں۔ میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مشل نے نظریں مزید جھکا لی، اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپنے لگے۔ ارشاد کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک چمچ سالار کی بھاری آواز سنائی دی۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سالار نے اپنا چمچ اٹھا کر مشل کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، رات کو اسے کھانا دیر سے ملا تھا، اس لیے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ سالار کی والدہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ سالار بیٹا، تمہیں کیسے؟ سالار نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور پرسکون لہجے میں بولا، مجھے معلوم ہے بس۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مشل نے نظر اٹھا کر پہلی بار سالار کو دیکھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے سب کے سامنے، حتیٰ کہ اپنی ماں کے سامنے بھی اس کی طرفداری کی تھی۔ نہ اس نے آواز بلند کی، نہ کوئی لمبی وضاحت دی، صرف ایک جملہ، رات کو اسے کھانا دیر سے ملا تھا۔ اور یہی ایک جملہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ یہ قصور مشل کا نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد مشل برتن سمیٹ رہی تھی، مگر اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے سالار کی آواز آئی، تمہیں جواب دینا نہیں آتا؟ مشل چونک گئی۔ سوری۔ سالار دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جب کوئی تم سے بات کرے تو ہر بار سر جھکا کر خاموش مت کھڑی رہا کرو، کم از کم اتنا تو کہہ سکتی ہو کہ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مشل نے آہستہ سے کہا، میں ڈر گئی تھی۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں اس گھر میں ہوں کوئی بھی تم پر بلا وجہ آواز بلند نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ مشل نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے کہا، شکریہ سالار۔ سالار چند قدم چل کر رکا، مگر پلٹا نہیں، بس ہلکے سے بولا، شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض ہے، اور وہاں سے چلا گیا۔ مشل وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ میرا فرض ہے، ان 4 لفظوں نے اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتار دیا۔ شاید سالار کے لہجے میں اب بھی سختی تھی، مگر اس سختی کے پیچھے پہلی بار اسے حفاظت کا احساس ہوا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ سالار نے ان دونوں کے درمیان کھڑی دشمنی کی دیوار میں ایک چھوٹی سی دراڑ ڈال دی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، بجلی بھی چلی گئی تھی۔ مشل کو ہلکی سی سردی لگ رہی تھی، اس لیے وہ چادر اوڑھے خاموش بیٹھی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور سالار اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دوائی کا ایک پیکٹ اور گرم چائے کا کپ تھا۔ مشل اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ سالار نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، رات سے تمہیں چھینکیں آ رہی تھیں، یہ پیراڈول ہے اور یہ چائے پی لو۔ پھر ہلکے سے طنزیہ انداز سے بولا، بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی تو ابا مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اگرچہ اس کے آخری جملے میں طنز تھا، مگر جس نرمی سے اس نے چائے کا کپ مشل کی طرف سرکایا، اسے پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ مشل نے خاموشی سے کپ اٹھایا، وہ ابھی بھی گرم تھا۔ آپ نے میرے لیے بنائی ہے؟
اس نے دھیرے سے پوچھا۔ سالار نے تولیے سے اپنے بھیگے ہوئے بال خشک کرتے ہوئے جواب دیا، گھر میں ملازمہ نہیں تھی اس لیے خود ہی بنا لی، ویسے بھی تم سے ابھی چائے نہیں بنے گی، کہیں ہاتھ جل گئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگا، تبھی مشعل نے ہمت کر کے اسے آواز دی، سالار۔ وہ رک گیا مگر پلٹا نہیں۔ مشعل نے دھیرے سے کہا، آپ نے آج ناشتے پر آنٹی کو میرے لیے جواب دیا تھا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سالار نے صرف اتنا کہا، تو؟ مشعل نے سر جھکا لیا، تو شکریہ، آج تک کسی نے میرے لیے کسی کے سامنے آواز نہیں اٹھائی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف باہر برستی بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے دروازے کا پینڈل گھماتے ہوئے بغیر پلٹے کہا، شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، تم اس گھر کی عورت اور میں اس گھر کا بڑا ہوں۔ بڑوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مشعل چائے کا کپ تھامے ہاتھ میں لیے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ بڑے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کا خیال رکھے۔ یہ الفاظ اس کے دل پہ اتر گئے۔ کل تک جو شخص اسے صرف اپنی مجبوری محسوس ہوتا تھا، آج اسی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے پیتے ہوئے اسے پہلی بار اپنے لیے تحفظ کا احساس ہوا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا ایک گھونٹ لیا، اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ عزت اور اپنائیت کے احساس کے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، شاید یہ 10 سال کا فرق اتنا برا بھی نہیں۔ باہر بارش اب پہلے سے تیز ہو چکی تھی اور کمرے کے اندر دو دلوں کے درمیان جمی برف پہلی بار آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی۔ اب سالار کے دل میں مشعل کے لیے پہلے جیسی نفرت نہیں رہی تھی، شاید یہ مشعل کی دعاؤں کا اثر تھا۔ وہ اب اس سے کبھی کبھار بات بھی کر لیتا تھا، اگرچہ وہ ابھی زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا، مگر پہلے کی نسبت اس کے رویے میں کافی نرمی آ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا خیال بھی رکھنے لگا تھا۔ ایک دن مشعل سالار کے پاس آئی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سالار نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ مشعل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ کیا بات ہے؟ سالار نے نرمی سے پوچھا۔ مشعل نے نظریں جھکا لی، میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں، اگر آپ فارغ ہیں تو کیا مجھے ان کے گھر لے جائیں گے؟ وہ یہ کہتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ کہیں سالار انکار نہ کر دے یا پھر اس پر ناراض نہ ہو جائے، مگر سالار نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، تم تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ یہ سن کر مشعل حیران رہ گئی، وہ جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں گاڑی میں بیٹھے اور مشعل کے میکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سالار نے پوچھا، تم کچھ کھاؤ گی؟ مشعل نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، مگر سالار نے دوبارہ پوچھا تو وہ دھیرے سے بولی، اگر آئس کریم مل جائے تو۔ سالار نے گاڑی روکی اور اس کے لیے آئس کریم خریدی۔ راستے پر سالار کبھی نہ کبھی مشعل سے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہا اور اب مشعل بھی پہلے کی طرح ڈرے بغیر اس کے سوالوں کے جواب دینے لگی۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا بچہ گجرے بیچتے ہوئے ان کی گاڑی کے پاس آیا۔ سالار نے پہلے اسے منع کر دیا، مگر جب اس نے بچے کا معصوم چہرہ دیکھا تو انکار نہ کر سکا۔ اس نے مشعل کے لیے ایک گجرا خرید لیا۔ گجرا دیکھ کر مشعل کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید سالار نے اب اسے دل سے قبول کر لیا اور اس کے دل میں بھی اس کے لیے محبت جگہ بنا رہی ہے۔ دوسری طرف سالار کے دل میں بھی اب پہلے جیسی نفرت باقی رہی تھی۔ وہ اب مشعل سے دور نہیں بھاگتا تھا بلکہ اس سے بات کرنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ دونوں مشعل کے میکے پہنچے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر مشعل کے والدین بہت خوش ہوئے۔ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کے بعد دونوں واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر مشعل نے کپڑے بدلے اور حسب معمول صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی سالار نے آواز دی، تم بستر پر سو سکتی ہو۔ مشعل نے حیرانی سے پوچھا، لیکن پھر آپ کہاں سوئیں گے؟ سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں بھی بستر پر ہی سوں گا۔ کیا تمہیں میرے ساتھ بستر پر سونے سے کوئی مسئلہ ہے؟ مشعل نے دھیرے سے سر ہلایا، نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ سالار نے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر آ جاؤ۔ مشعل خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم رہے، پھر آہستہ آہستہ نیندوں نے دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ مشعل اب پہلے سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی اور ان کی شادی کو بھی 1 سال ہونے لگا تھا۔ ایک دن مشعل نے اپنی الماری کھولی تو اسے اپنے کپڑوں میں سیاہ رنگ کی ایک خوبصورت ساڑی نظر آئی۔ اسے بچپن ہی سے ساڑی پہننے کا بہت شوق تھا، مگر اس کی والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، ساڑی شادی کے بعد ہی پہننا۔ آج اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا یہ شوق پورا کیا جائے۔ اس نے ساڑی پہنی، بال کھولے چھوڑ دیے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا، پھر آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور سالار اندر آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر مشعل پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ سیاہ ساڑی میں مشعل بےحد حسین لگ رہی تھی، کھلے بال، جھکی ہوئی نظریں اور چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ۔ سالار کی نظر جیسے اس پر ٹھہر سی گئی۔ مشعل نے اسے اپنی طرف دیکھتے پایا
تو فوراً گھبرا گئی. سوری، میں ابھی کپڑے بدل لیتی ہوں. مجھے معلوم ہے آپ کو شاید یہ سب پسند نہ آئے. وہ واش روم کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ سالار نے آہستہ سے اس کی کلائی تھام لی. رکو. اس کی آواز پہلے کی نسبت کہیں زیادہ نرم تھی. مشعل کے قدم وہیں رک گئے. اس کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا. سالار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا. مشعل بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار سے لگ گئی. وہ خود سے اور خوف سے آنکھیں بند کرنے ہی لگی تھی کہ سالار نے دھیرے سے کہا، اب بھی مجھ سے اتنا ہی ڈرتی ہو؟ مشعل نے آہستہ سے نظر اٹھائی مگر کچھ بول نہ سکی. سالار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. آج پہلی بار تمہیں اس طرح دیکھا ہے. اس کی آواز میں بے اختیار تعریف جھلک رہی تھی. تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو. یہ سنتی مشعل کا چہرہ سرخ ہو گیا شرم سے. سالار نے نہایت نرمی سے اس کی پیشانی پر ایک بوسہ رکھا، پھر اس کے گال کو ہلکے سے چھوتے ہوئے بولا، یہ ساڑی مت بدلو، اس پہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو. مشعل نے دھیمی آواز سے پوچھا، سچ؟ ہمیشہ سچ؟ سالار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. پھر اس نے آہستگی سے مشعل کو اپنے قریب کر لیا. مشعل نے شرماتے ہوئے اپنا سالار کے سینے میں سر لگا دیا. سالار نے بھی نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. کمرے میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں برسوں کی دوریاں سمٹتی جا رہی تھی. اسی لمحے دونوں نے کچھ نہیں کہا مگر ان کے دل میں پہلی بار ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے. اگلی صبح جب مشعل کی آنکھ کھلی تو رات کے لمحے یاد آتی اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے. شادی کے بعد پہلی بار ان دونوں کے درمیان اتنی قربت اور اپنائیت پیدا ہوئی تھی اور یہی بات اسے بار بار مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی. کچھ دیر بعد سالار کی بھی آنکھ کھل گئی. اس نے مشعل کو جاگتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے پوچھا، تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ ہم کل رات کافی دیر سے سوئے تھے، ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لو. مشعل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سالار نے نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اگر محبت نہ ہوتی تو شاید کل رات میں اپنے دل کی بات کبھی نہ کہہ پاتا. مجھے وقت ضرور لگا لیکن اب میں نے تمہیں دل سے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا ہے. سالار کی بات سن کر مشعل کی آنکھوں میں خوشی جھلک اٹھی. اس نے بے اختیار سالار کو گلے لگا لیا. سالار نے بھی محبت سے اسے اپنے حصار میں لے لیا. دونوں دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور برسوں کی غلط فہمیاں، فاصلے اور تلخ یادیں آہستہ آہستہ ماضی کا حصہ بنتی چلی گئیں. شام کا وقت تھا. سالار آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا. وہی پرانا پیپل کا درخت جو اس کی چھاؤں تلے 20 سال پہلے دو دوست گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے. پھر دشمنی نے ان کے راستے جدا کر دیے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ درخت پہ مرجھا گیا ہو. آج اسی درخت کے شاخوں پر نئی کونپلیں کھل آئی تھی، جیسے قدرت بھی یہ پیغام دے رہی کہ وقت پر زخم بھر دیتا ہے. درخت کے نیچے سفید چادر بچھی تھی اور اس پر چائے کی پتیلی، مٹھائی اور چند کتابیں رکھی تھی. ایک طرف سالار اور مشعل بیٹھے تھے. مشعل کی گود میں ان کی 2 ماہ کی ننھی بیٹھی تھی جن کا نام آرزو رکھا گیا تھا. گلابی فراک میں ملبوس وہ معصوم سی بچی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی. دوسری طرف ارشاد اور نادر کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے تھے. دونوں کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی مگر آج ان کے چہرے پر برسوں پرانی دوستی والی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی. ارشاد کی اہلیہ اور نادر کی اہلیہ سب کو چائے پیش کر رہی تھی جبکہ گاؤں کی چند عورتیں بھی دور بیٹھی یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہی تھیں. نادر نے چائے کا کپ اٹھایا. اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے. اس نے کپ ارشاد کی طرف بڑھاتے ہوئے آہستہ سے کہا، ارشاد دیکھ لیا، ایک انسان نے ہمیں جدا کرنے کی پوری کوشش کی مگر اللہ نے ہماری دوستی کو پھر بھی بچا لیا. ارشاد کی آنکھیں نم ہو گئی. اس نے کپ تھاما اور نادر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب وعدہ کرو ہماری دوستی کے درمیان کبھی کسی تیسرے کو آنے نہیں دیں گے. نادر نے مسکرا کر سر ہلایا. دونوں نے ایک ساتھ چائے کا گھونٹ لیا تو وہاں موجود سب لوگ خوشی سے مسکرا اٹھے. سالار نے یہ منظر دیکھا تو خاموشی سے مشعل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. مشعل نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا. سالار نے دھیرے سے کہا، دیکھا آخرکار رحیم ہار گیا. وہ چاہتا تھا کہ نفرت ہماری نسلوں تک پہنچ جائے. مشعل نے آرزو کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، جیتی تو محبت ہے. ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا آیا اور پیپل کے پتے سرسرانے لگے جیسے وہ درخت بھی اس منظر پر خوشی منا رہا ہو. سالار نے آرزو کو گود میں لیا، اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا تمہارے دادا اور نانا نے نفرت میں 20 سال گنوا دیے مگر ہم تمہیں محبت سے بھری زندگی دیں گے. آرزو نے ننھے سے ہاتھ سے سالار کی داڑھی پکڑ لی. اس کی معصوم حرکت پر سب بے اختیار ہنس پڑے. اسی لمحے ارشاد کھڑا ہوا. اس نے سب کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، آج کے بعد نہ اس گھر میں کوئی دیوار ہوگی، نہ اس گاؤں میں، نہ دلوں کے درمیان، نہ رشتوں کے درمیان. سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا مگر اس شام کے بعد اس گاؤں میں کبھی نفرت کا اندھیرا واپس نہ آیا، کیونکہ اس دن سب نے یہ سیکھ لیا تھا کہ نفرت نسلیں برباد کر سکتی ہیں مگر محبت نسلیں سنوار دیتی ہیں.